السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ 40 ارب روپے کے اسکیم کے حوالے سے ہے۔ اس میں کیا پیش رفت ہوئی اور اسپیکر صاحب نے کیا زبردست کام کیا ہے اور کس طرح وہ گرجے برسے اور کس طرح انہوں نے لوگوں سے اعتراف کروایا۔ تو اس ساری تفصیل پر جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جناب ہوا یوں کہ جو 40 ارب روپے کا اسکیم تھا اس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایکشن لیا، اور یہ ایکشن جناب اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے لیا۔ اور پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اتنی ایکٹیو کہ انہوں نے پہلے تو اس پہ ایکشن لیا، انہوں نے اجلاس طلب کیا، اور گزشتہ روز اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں انہوں نے جناب کہا کہ جی CNW کے لوگ بھی آ جائیں، انہوں نے کہا کہ جی اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کے لوگ بھی آ جائیں، انہوں نے کہا کہ فائنانس کے لوگ بھی آ جائیں اور آڈٹ کے لوگ بھی آ جائیں۔ تو یہ تمام آگے اب اس کی کارروائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑے سے ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ بڑے دلچسپ اس کے اندر اسپیکر صاحب کے کچھ جملے ہیں، اور اسی طرح جو بات چیت انہوں نے کی ہے، پھر بتاؤں گا کہ کیا اعتراف ہوا جناب۔ تو ہوا یوں کہ جب یہ محکمے آ گئے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ جناب یہ تو فائنانس کا کام ہے۔ فائنانس کہنے لگا کہ جناب یہ تو CNW کا کام ہے۔ اب CNW والے جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر مارنے لگے، تو اسپیکر صاحب کافی ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے، اور لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ فراڈ کس نے کیا ہے، اور یہاں پہ آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں، میں یہاں کہانیاں سننے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اپنی جو اسپیکرشپ ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا۔ ایک خصوصی اجلاس تھا جناب، اس کے اندر تمام افسران موجود تھے، اور جب اس میں جو ہے وہ کچھ سب سے پوچھا گیا تو اسپیکر صاحب کا یہ جملے بڑے تاریخی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدعنوانی جو ہے کوہستان تک محدود نہیں ہے، اور خصوصاً یہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں یہ وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب نیب تو تحقیقات کر رہی ہے لیکن ہم بھی تحقیقات کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی 40 ارب کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی 200 ارب کا معاملہ ہے۔ یعنی یقیناً یہ بہت بڑا ایک انکشاف تھا۔ اچھا، اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جن کا اصل میں یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں جی فنڈز کہاں جا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کو چیک کے لیے جائیں تو کتنے پروسیس ہوتے ہیں اور کتنا لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ جناب 2024 میں ہم نے جو آڈٹ کیا ہے اس آڈٹ میں یہ جو تقریباً کوئی 21 ارب کا فرق ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں 181 ارب گئے اور 206 ارب نکل گئے۔ اب دیکھیں نا کیسا زبردست کام ہے، اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہی کہا، اسپیکر صاحب نے کہا بھائی جب اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تو نکل کہاں سے گئے؟ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر اگر پیسے نہ بھی ہوں تو بینک آپ کو پیسے دیتا ہے، اور یہ 24 ارب روپے ایکسٹرا بینک نے دے دیا، پھر وہ بعد میں جو ہے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، حکومت سے پھر لے لیتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب اکاؤنٹ میں رقم نہیں تھی تو 24 لاکھ کیسے نکل گئی؟ اتنی بڑی کرپشن اور سینئر افسران کی نگرانی میں کیسے ممکن ہوا؟ تو اور 6 سال تک اکاؤنٹ آفس کیا کرتا رہا؟ اب آپ کو پتہ ہو کہ جب پیسے نکلتے ہیں نا یا آتے ہیں تو یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کو پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ کام جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، یہ ایکچولی جو آڈٹ کے لوگ ہیں نا، DG آڈٹ، انہوں نے آڈٹ کر کے یہ نکالا کہ جناب یہ اس میں فرق آیا ہوا ہے 24 ارب کا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اب AG صاحب نے کیا کہا؟ AG صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو وہاں پہ ضلعی سطح پر جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر ہوتا ہے وہ ان فنڈ کی نگرانی کرتا ہے، اور وہ محکمہ فائنانس سے ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ یہ تنازع چلتا رہتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ گول مول باتیں نہ کریں اور مجھے سیدھی سیدھی بات بتائیں
کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، یہ پیسے کدھر گئے، کس نے نکالے. تو انہوں نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا اے جی صاحب کی بات کو. تو اس پر جو ہے جناب انہوں نے پھر کہا سیکرٹری CNW سے کہ آپ بتاؤ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو اسپیکر صاحب نے اتنا روب دبدبا رکھا ہوا تھا کہ اس سیکرٹری صاحب نے آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یہ ہے کہ یہ پیسے نکلے ہیں، یہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس میں CNW اور ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ اور ساتھ میں جو ہے اے جی آفس کا عملہ ملا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن یہ تینوں نے مل کے کی ہے. تو جو اسرار خان ہیں CNW کے سیکرٹری، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جی بالکل یہ ہوا ہے گپلا. اب یہاں پہ دلچسپ بات کیا ہے، جب اسپیکر صاحب نے جب بات کر رہے تھے تو جو ہمارے مشیر ہیں، مشیر خزانہ، وہ اس چیز کو لائٹ لے رہے تھے کہ نہیں کوئی ایسا ہمارے اس میں نہیں ہوا اور ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. اور سیکرٹری جو فائنانس ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو جب اسپیکر صاحب تھوڑا غصے میں آئے، جلال میں آئے، تو سیکرٹری جو تھے CNW انہوں نے اعتراف کر لیا. اب اتنا اس میٹنگ کے اندر پریشر تھا کہ سیکرٹری صاحب کو کہنا پڑا کہ جی یہ تو بالکل ہم تینوں میں ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں ملوث ہیں. اور اس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب تینوں ملوث ہیں تو فائنانس اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتا ہے، کیسے ممکن ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ضلعی سطح پہ یہ اکاؤنٹس جو ہے کون مینیج کرتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کون کرتا ہے. تو انہیں بتایا کیا کہ جناب پھر وہی کہانی کہ جی یہ جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ہوتے ہیں، کچھ صوبائی حکومت کے ہوتے ہیں. اور پھر یہ مطلب اسپیکر نے کہا کہ یہ 6 سال یہ ڈرامہ ہوتا رہا، لوگ پیسے نکالتے رہے اور آپ لوگ جا کے نہ آپ کو پتہ لگا. اور یہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے کہ جس کو آپ نکال کے لے گئے اور کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا. تو یہ ذمہ داری اب کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیب کو پتہ لگا، نیب تو تفتیش کر رہا ہے، لیکن کیا ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ نیب جو کرے گا اس کو دیکھا جائے گا، وہ پلی بارگین کر لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس موقع پہ ارباب عثمان جو ہیں MPA، انہوں نے کہا جناب 36 ارب کی کرپشن ہے اور پتہ آپ کو بعد میں لگتا ہے. سجاد اللہ جو ہیں وہ کوہستان سے MPA ہے، وہ بڑے غریب، انہوں نے کافی وہ کیا کہ جی یہ تو فنڈز ہمارے وہاں سے نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزمل اسلم صاحب نے بتایا کہ جناب ہم نے تو یہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں ان کو تقریباً کوئی 4 ارب روپیہ جاری کیا تھا. اور اس طرح وہ اپنے ایک فگر دیتے رہے جو فگر جو تھے فائنانس کے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جی اتنے پیسے ہم نے دیے نہیں ہیں تو نکلے کہاں سے ہیں. اس پر MPA ہیں احمد کریم کنڈی، انہوں نے کہا کہ جناب مشیر صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، یہاں تو سارے بات ثبوت آ گئے ہیں، نیب نے بھی ثابت کر دیا ہے، ایڈیٹر جنرل خود آ کے بتا رہے ہیں، ڈی جی آڈٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی پیسے نکلے ہیں. جو پیسے نکل گئے ہیں تو اب آپ کس کو کیا دفاع کریں گے؟ تو آپ استعفیٰ دے دیں. DG آڈٹ نے اعتراف کیا کہ جی ابھی تو مکمل اس کا جو ہے آڈٹ نہیں ہوا، اور یہ آڈٹ جو ہے 5 سال کا ہے اور یہ آڈٹ بھی مکمل نہیں ہے. تو ابھی تو تھوڑا سا مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بہت تھوڑی سی رقم کا پتہ لگا، یہ تو بڑا کوئی لمبا معاملہ ہے. اور اسپیکر نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ اکاؤنٹ کا کیا صورتحال ہے، یہ کس کا اکاؤنٹ ہے؟ تو بتایا گیا جناب کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں مطلب CNW بھی ہے، اس میں اریگیشن بھی ہے، اس میں بلدیات بھی ہے. تو تقریباً کوئی 4 ڈپارٹمنٹس کا یہ پول ہے، اور اس پول کا یہ اکاؤنٹ ہے. تو اس پر اسپیکر صاحب مزید برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ محض معاملہ کرپشن کا نہیں ہے، اور یہ تو خرد بہت میں ہر محکمے نے اپنا حصہ لیا ہے، یہ معاملہ تو اب نکل گیا ہے. اب تو یہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چوروں نے مل کر اربوں روپے چوری کیے ہیں. تو اس پر سارے افسر خاموش تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا جب بھی کرپشن ہوتی ہے تو سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں. اب یہ اسکینڈل تو ایسا ہے جس کے اندر بالکل کلیئر کٹ جو ہے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سرکاری افسر ہیں وہ ملوث ہیں، یعنی یہ 3-4 ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس میں ملوث ہیں. تو
اسپیکر صاحب نے پھر یہ کیا جناب کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، CNW، فینانس اور AG آفس اس میں ملوث ہیں، ان کے جو متعلقہ افسر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ پیسے نکالے ہیں، جو بھی بلنگ کی ہے، جنہوں نے چیک بنائے ہیں، جنہوں نے کلیئر کیا ہے، ان تمام کو سسپینڈ کیا جائے۔ یہ سسپینشن تو میرے خیال میں کہ حکومت کو پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی، فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومت ہے۔ اب اسپیکر صاحب نے اس میں جو ہے نا ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ جو ڈرامے بازی نہیں چاہیے، مجھے 3 دن کے اندر رپورٹ دیں۔ سیکٹری جو تھے نا CNW، انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ تو جب آپ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ انہوں نے اعتراف کیا کرپشن ہوئی ہے، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں جب لوگوں کے دستخط نکلیں گے جس نے سائن کیے ہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کون کون ملوث تھا، تو اس میں تو کوئی مشکل اس میں کوئی نہیں ہے، بڑی آسانی سے لوگ جو ہیں ٹریس ہو جائیں گے۔ تو اس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 3 دن کے اندر رپورٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے کرپشن کی دلدل میں پھنس چکا ہے، سارے محکمے بدعنوانی میں ملوث ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو بھی اس سے ملوث ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس حد تک یہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو بڑا زبردست جو ہے اسپیکر صاحب نے قدم اٹھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ جلد ہی اس میں جو ہے نئی پیش رفت ہوگی۔ اور آج اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔